سجادہ نشین بارگاہ بحرالعلوم حضرت حافظ محمد عبدالرزاق صدیقی صاحب قبلہ و دیگر خانوادہ بحرالعلوم و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں، آج جس عظیم شخصیت کے جشن میں ہم شامل ہوئے ہیں، آج جس عظیم شخصیت کے بارے میں ہم چھوٹی سی گفتگو کریں گے، آپ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ آپ خلیفہ اول، ثانی پیغمبر، افضل البشر بعد الانبیاء۔ آپ کا نام عبداللہ، آپ کا لقب عتیق، خطاب صدیق اور کنیت ابو بکر۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرہ میں جا ملتا ہے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ابو یکزا مرہ یہ وہ نام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے، آپ کے اجداد ایک ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، بزرگوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ یہاں نبوت کا اعلان ہوا تو ابو بکر تھے، ہجرت کرنے لگے تو ابو بکر تھے، جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ابو بکر تھے، جس نے بار نبوت اپنے کاندھوں پر اٹھایا ابو بکر تھے، جس کی آواز عرش باری تعالیٰ پر سنائی گئی ابو بکر تھے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھائی، امامت کی، ابو بکر تھے۔ بس اتنا کہوں گا کہ امام عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر تھے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، آپ دونوں کے درمیان میں گہری محبت تھی، گہری دوستی تھی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے اسلام آیا اس وقت سے ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہمارے گھر تشریف نہ لایا کرتے، صبح شام ہمارے گھر تشریف نہ لایا کرتے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، آپ دونوں کے درمیان کی دوستی کا اگر ایک میں واقعہ سنانا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی رات کا 1/3 حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے، پھر اس کے بعد گھر آتے تو کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے، اس کے بعد وضو بناتے، آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے تو آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو نکلتی، آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو ظاہر ہوتی کہ گلاب اور عنبر کی اس خوشبو کے سامنے کیا مجال ہے، یعنی ایسی خوشبو کہ گلاب اور عنبر بھی اس خوشبو کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو صبح ہوتی تو آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں نکل جاتے، تو اس وقت آپ کے جسم مبارک سے ایسی بو ظاہر ہوتی کہ ایک بھنے ہوئے گوشت کی بو کی طرح، ایک بھنے ہوئے گوشت کی بو کی طرح۔ تو جب اس پر تحقیق کی گئی کہ آپ کے جسم سے بھنے ہوئے گوشت کی کیوں بو آ رہی ہے، تو پتہ چلا کیونکہ صبح کے وقت آپ اپنے خلقت کے کاموں سے، اپنے روزمرہ کے کاموں سے باہر چلے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دور ہو جاتے، تو یہ جدائی آپ کا دل برداشت نہ کر سکتا، آپ کے جگر کو جلا جلا کر آپ کے جسم مبارک سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی۔ عزیز دوستو، آپ کو صدیق کہہ کر بلایا جاتا ہے، صدیق آپ کا خطاب ہے۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق کا لقب اتارا۔ کس کے؟ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جبرائیل علیہ السلام کے زبان مبارک سے صدیق بول کر بلایا ہے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا، ایک سوال آیا، تو آپ جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، اگر میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور اس بات کی تصدیق نہ کرے گی،
یعنی کہ میں معراج پر گیا اس بات کی اگر وہ تصدیق نہیں کرے گی اور مجھ پر تہمت لگائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ زمین پر ابو بکر نام کا شخص رہتا ہے، اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، اسی لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، اور اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام کے تاریخ کے پہلے مسلمان۔ عزیز دوستو بزرگوں، صبح ہوئی یہ بات پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا کے آئے ہیں، بیت المقدس کا سفر ہوا ہے، تو بعض لوگ یہ سن کے مرتد ہو گئے، دار اسلام سے باہر ہو گئے، ان کی عقل اس بات کو قبول نہ کر سکی، تسلیم نہ کر سکی، دوڑے چلے آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمانے لگے کہ آپ کے یار، آپ کے دوست ایسا کہتے ہیں کہ ان کو رات میں بیت المقدس کا سفر ہوا ہے، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ میں انہوں نے کہی ہے؟ کیا یہ بات سچ میں انہوں نے کہی ہے؟ تو یہ لوگ بولنے لگے کہ جی ہاں، یہ بات انہوں نے کہی۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ بات سچ ہے، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ بات سچ ہے۔ پھر بھی ان کی عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکی، بولنے لگے کہ آپ بول رہے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس کا سفر ہوا، صبح تک واپس بھی آ گئے، اتنا فاصلہ، اتنی دوری ایک رات میں کیسے طے کر لیا؟ ایک رات میں کیسے طے کر لیا؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں پر اپنا ایمان رکھتا ہوں، میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ اس دوستو بزرگوں، کیونکہ آپ نے اس بات کی تصدیق کی اس لیے بھی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، اور یہ مرتبہ بھی آپ ہی کو حاصل ہے کہ روز محشر آپ کو دیدار الہی خاص ہو، روز محشر آپ کو دیدار الہی خاص ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، میں نے سب کا حق ادا کر دیا، مگر ایک ابو بکر کا نہیں کہ اس کو روز محشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے، ایک ابو بکر کا نہیں کہ روز محشر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے۔ یہ دوستو بزرگوں، یہ بھی روایت ملتی ہے کہ روز محشر عرش باری تعالیٰ کے سامنے دو کرسیاں لگائی جائیں گی، ایک کرسی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، دوسری کرسی پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، تو وہاں پر ایک تیسری کرسی لگائی جائے گی جس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی جائیں گے۔ تو ایک آواز آئے گی کہ ابو بکر کا مرتبہ تو دیکھو، ایک طرف خلیل اللہ تو دوسری طرف رسول اللہ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دوستو بزرگوں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی شخص کے اتنے نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے؟ کیا کسی شخص کے اتنے نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، عمر کے ہیں، ہاں عمر کے ہیں۔ آپ بی بی چاہتی تھی کہ والد کا نام سنیں، تو پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر کی نیکیوں کا کیا؟ یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جتنی نیکیاں عمر کی ہے وہ ابو بکر کی صرف ایک نیکی کے برابر ہے، جتنی نیکیاں عمر کی ہے وہ ابو بکر کی صرف ایک نیکی کے برابر ہے۔ اس پر حضرت بہرالعلوم محمد عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی چرخ پر انجم، عمر کی نیکیاں اتنی ہے جتنے چرخ پر انجم، عمر صدیق کی نیکی ہے یہ فرمان سرور ہے، عمر صدیق کی نیکی ہے یہ فرمان سرور ہے۔ ایک اور حدیث شریف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہا تھا، ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کیا ایسے شخص سے آگے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم ایسے شخص سے آگے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ سورج ایسے شخص پر نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے جو ابو بکر سے بہتر ہے انبیاء و مرسلین کے بعد۔ سورج ایسے شخص پر نہ طلوع ہوتا ہے اور نہ غروب ہوتا ہے انبیاء و مرسلین کے بعد۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی۔ غار ثور کا واقعہ، رات کے اندھیرے میں دشمن سے بچتے بچاتے غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں،
جیسے ہی غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی اس غار میں داخل نہ ہوئیے کہ پہلے میں چلا جاؤں اور دیکھ لوں کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اور اگر کوئی خطرہ ہو تو پہلے اس سے میں نپٹ لوں، پہلے اس سے میں گزر جاؤں، پھر آپ آ جانا۔ یہ کہہ کر آپ غار میں داخل ہوتے ہیں، غار کی صاف صفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے بہت سے سراغ ہیں، تو آپ اپنے کپڑے کی چندی بنا بنا کر اس سوراخ کو بند کرتے ہیں، مگر پھر بھی 2 سوراخ بچ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کے لیے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر اس سوراخ پر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو جاتے ہیں، اور اس سوراخ میں سے جہاں پر آپ پیر لگا کر بیٹھے تھے وہاں سے سانپ آپ کے پیر کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو سانپ ڈسنا شروع کر دیتا ہے، اس درد کی شدت اتنی بڑھتی ہے، آپ برداشت کرتے ہیں مگر اس کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ کچھ ڈس رہا ہے، مگر اس بات کی فکر تھی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑ جائے، اس بات کی فکر تھی کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے نہ بیدار ہو جائے۔ بہرحال شدت بڑھتی ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا گرتے ہیں، آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ کے اوپر سے قربان، مگر اس سراغ میں سے میرے پیر کو کچھ ڈس رہا ہے۔ آپ اپنا پیر اس سراغ سے ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں زخم ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب اس زخم پر لگا دیتے ہیں اور اس زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا کارنامہ عزیز دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے آپ نے ایک لشکر کو رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جاتے ہیں تو وہ لشکر واپس آ جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سنے، کافی لوگ مرتد ہو گئے، دار اسلام سے باہر ہو گئے، اسلام کی طرف منہ پھیر لیے، اور یہ منصوبے، یہ پلاننگاں کر رہے تھے کہ اب کس طرح مدینہ شریف پر حملہ کیا جائے، اب کس طرح اسلام کو ختم کیا جائے، یہ پلاننگ، یہ پلاٹنگوں میں وہ لوگ مصروف ہو گئے۔ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور یہ فیصلہ کرے کہ جو لشکر واپس آ گیا تھا اس لشکر کو واپس بھیجا جائے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے، مگر اس وقت کئی بڑے جلیل و قدر صحابہ کا یہ ماننا تھا کہ ابھی حالت ناساز ہے، ابھی حالت خراب ہے، اگر اس دوران میں اس لشکر کو باہر بھیج دیں گے تو مدینہ شریف کی کون حفاظت کریں گے، کیونکہ اس لشکر میں وہ صحابہ تھے جو جنگ سے واقف تھے۔ تو صحابہ کا یہ ماننا تھا کہ ابھی اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، مگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا میں بھی اس کو واپس روانہ کروں گا، اور وہ لشکر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لشکر جب مدینہ شریف سے باہر نکل رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا، اتنے لوگ تھے کہ سمندر کی لہروں کی طرح وہ لشکر باہر نکل رہا تھا، اور جو دشمن تھے یہ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ڈر گئے، سہم گئے کہ اگر اتنی فوج ملک کے باہر جا رہی تو نہ جانے فوج کتنے ملک کے اندر ہوگی، کیونکہ آپ پہلے اپنے گھر کا بچاؤ کریں گے پھر باہر بھیجیں گے، تو اگر اتنی فوج باہر جا رہی ہے تو نہ جانے کتنی فوج اندر ہوگی۔ تو یہ دیکھ کر وہ ڈر کر اپنا پروگرام کینسل کر دیتے ہیں اور واپس اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف جو لشکر گیا تھا وہ لشکر بھی فتح ہوا اور کامیابی حاصل کر۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہ آپ کی بصیرت تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو پتا تھا کہ کب کس چیز سے کیسا نپٹا جائے۔ اسی کے ساتھ جب دوسری طرف نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر خالد بن ولید کے ہاتھوں سے بیچتے ہیں، اور یہ لشکر وہاں جا کر مسلمہ کذاب کو تباہ کر دیتا ہے، اس وقت سے آج تک اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں پھر عرب سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہ آپ کا کارنامہ تھا کہ آج تک اس کے اثر ہم کو دکھتا ہے کہ واپس پھر وہاں سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ دوسری طرف شریعت نافذ کرنے کی بات آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ لینے کی بات آئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے
بولنے لگے کہ آپ زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ نرمی سے پیش آئیے، کچھ رعایت کریے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر اب اسلام مکمل ہو گیا ہے، اب وہی کا دور باقی نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شخص ایک رسی کے برابر کی بھی زکوٰۃ دینا باقی ہے تو میں تلوار نکالوں گا، یعنی میں تلوار نکالوں گا۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہ بھی آپ کی بصیرت تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ شاید آگے دور میں لوگ اس کی دلیل بنا بنا کر زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے، زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے۔ آپ کے دور خلافت میں آپ نے ایسا فاؤنڈیشن رکھا، ایسی بنیاد ڈالی کہ آج تک اس کو کوئی ہلا نہیں سکا۔ دوستو بزرگوں، جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ طے ہو گیا تھا کہ آپ روضہ منورہ میں تدفین کریں گے۔ تو جب آپ کے جنازے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس لے جایا گیا تو فرمایا گیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، اور یہ کہتے ہی روضہ منورہ کے دروازے خود بخود کھل گئے اور ایک آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو، کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہ مرتبہ، یہ فضیلت ہے آپ کی۔ اس کے بعد بھی کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بات فٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب میں بیان کرنے والا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو بزرگوں، جب آپ کا انتقال ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے آئے اور یہ فرمایا آج خلافت نبوت باقی نہ رہی۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر تم پر خدا کی رحم ہو، تم سب سے پہلے اسلام لائے اور بنسبت دوسروں کے تمہارا ایمان زیادہ تھا اور تمہارا یقین زیادہ تھا، تمہارے کارنامے بڑے تھے، اسلام پر زیادہ مائل تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نگہبان تھے، اصحاب رسول کو تمہاری جانب سے کوئی کھٹکا نہ تھا، دوسروں سے تمہاری صحبت رسول بہتر تھی، تمہارے مناقب دوسروں سے عظیم الشان تھے، تمہارا درجہ دوسروں سے اعلیٰ تھا، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت تھی، تم حضرت سے رنگ ڈھنگ عادت و اخلاق میں زیادہ مشابہ تھے، تمہاری منزلات دوسروں سے زیادہ بلند تھی، حسرت کے پاس تمہاری بزرگی زیادہ تھی اور حسرت کے تم زیادہ معتمد علیہ تھے۔ خدا تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے۔ اسلام کی طرف سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے تم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب کہ دوسروں نے تکذیب کی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جبکہ دوسروں نے تکذیب کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام صدیق رکھا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا جو حق لایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے اس کی تصدیق کی یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے حضرت کی غمخواری کی جبکہ دوسروں نے بخل کیا، تم حضرت کے ساتھ تھے جبکہ دوسرے بیٹھ دیکھ رہے تھے، سختی میں تم نے حضرت کا اچھا ساتھ دیا، غار میں، منزل میں، سفر میں، دونوں میں تم ایک ہو، تم ہجرت اور جنگاہ میں حضرت کے رفیق تھے، حضرت کی امت میں تم نے بہترین قائم مقامی کی جبکہ لوگ مرتد ہو گئے، اور تم نے دین خدا کو ایسا قائم رکھا کہ کسی نبی کے خلیفہ نے قائم نہیں رکھا، کسی نبی کے خلیفہ نے قائم نہیں رکھا، تم نے حضرت کی تقویت کی جبکہ دوسرے اصحاب ضعیف ثابت ہوئے، تم میدان میں نکلے جبکہ دوسروں نے کمزوری ظاہر کی، تم اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ دوسروں نے سستی کی، تم طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اڑے رہے، تم حضرت کے سچے قائم مقام تھے، تم سے کسی نے کشمکش نہ کی، باوجود منافقین کے زائم، حاسدین کے تان، فاسقین کی کراہٹ، کافرین کے حیض غیظ و غضب کے تم کام کو لے کھڑے ہوئے، جب لوگوں نے ہمت ہار دی تم خدا کے نور کو لے چلے ہوئے، جب اور لوگ ٹھہر گئے لوگوں نے تمہاری اتباع کی اور ہدایت پائی، تمہاری آواز بہت پست تھی، تمہارا خوف بلند پایا تھا، تم کم گوہ تھے، تمہارا یقین قوی تھا، تمہارا دل شجاع تھا، عقل خوب درست تھی، تم کاموں کے نصیب فرض کو خوب جانتے تھے، باخدا تم دین کے لیے شہد کی مکھیوں کی رانی تھے، باخدا تم دین کے لیے شہد کی مکھیوں کی رانی تھے،
اولاد جب کہ لوگ اس سے جدا ہو گئے، اور آخرین جب کہ لوگوں نے روح گردنی کی، تو مسلمانوں کے لیے مہربان باپ تھے جب وہ تمہارے عیال تھے۔ تم نے اتنا بار اٹھایا کہ لوگ اس کے اٹھانے سے عاجز و ضعیف تھے، تم نے اس کی حفاظت کی جس کی لوگوں نے ضائع کیا، تم نے وہ یاد رکھا جس کو لوگ بھولے، تم تیار و مستعد ہو گئے جب لوگوں نے روکا، تم نے صبر کیا جب لوگ بے قرار ہو گئے، لوگوں کے جو مقاصد تھے اس کو تم نے پایا، لوگوں نے تم کو ایسا پایا جس کی ان کو امید نہ تھی، تم کافروں کے حق میں برستا عذاب تھے، تم کافروں کے حق میں برستا عذاب تھے، اور مسلمانوں کے لیے بارش اور سرسبزی تھی، اور تم ایسا تھے جیسے پہاڑ کے سخت ہوائیں اسے ہلا نہیں سکتی، اور نہ زلزلہ اس کی جگہ سے اس کو ہلا سکتا، تم ایسے تھے جیسے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صحبت اور مال دونوں میں محسن تھے، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدن کے ضعیف اور کار خدا میں قوی و توانا، تم اپنی جیب میں فر و تن، خدا کے پاس بزرگ، زمین میں بڑے، مسلمانوں میں جلیل و قدر، کسی کو تم میں عیب گوئی کا موقع نہ ملا، نہ کسی کام میں سستی، تمہارا کام غنیمت اور پختہ ارادہ تھا، تمہارا اسلام پختہ اور ثابت تھا، تم نے بہت دور تک تقدم اور پیشوائی کی، اور اپنے پیچھے والوں کو بہت تھکا دیا کہ تم تک پہنچے، تم نے بھلائی کی طرف واضح کامیابی حاصل کی، تمہاری مصیبت آسمانوں میں بڑی تھی، تمہاری موت کے صدمے نے لوگوں کو شکستہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں پر کوئی مصیبت نہ پڑے گی جو تمہارے انتقال کی مصیبت سے بڑی ہو، تمہارے موت کے صدمے نے لوگوں کو شکستہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں پر کوئی مصیبت نہ پڑے گی جو تمہارے انتقال کی مصیبت کے برابر ہو، تم دین کی عزت اور اس کی پناہ گاہ تھے، اور مسلمانوں کے لیے خلا اور انس تھے، منافقین کے حق میں سختی و غصہ اور خون پینا تھے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، اور تمہارے اجر سے ہم کو محروم نہ کرے، اور تمہارے بعد ہم کو بے راہ نہ کرے۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ شیر خدا حیدر کرار مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد اللہ ہم کو تمہارے اس اجر سے محروم نہ کرے، اور تمہارے بعد ہم کو بے راہ نہ کرے۔ حضرت بحر علوم لکھتے ہیں، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھ کر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھ کر ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔